ما کان بشرین ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ۔ اللہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب، حکمت اور نبوت دے۔ ثم یقول للہ، سے پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میری عبادت کرو اللہ کے سوا۔ ہاں وہ یہ کہے گا وَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرِسُونَ۔ وہ یہی کہے گا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، کیوں کہ وہ ان کو درس قرآن سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ اب یہ مجھے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا، کس وجہ سے کہا۔ اس میں اس کا واقعہ ہے کہ حاتم طائی کا بیٹا نے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قرآن میں یہ ہے کہ تم نے اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو رب کا درجہ دیا ہوا ہے، رب اتنا درجہ۔ تو اس نے کہا ہم نے تو ایسے نہیں سوچا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اپنے علماء اور اپنے امام کی بات کو مانتے نہیں ہو، اس کا حکم نہیں مانتے۔ اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف تمہیں جواب دے، یعنی ان کے ہاں میں ہاں تم نہیں ملاتے، یعنی ان کے ساتھ تم مشورے نہیں کرتے، ان سے تم تعلیم نہیں لیتے، تو پہلے زمانے میں یہ، اور اب بھی یہی ہے کہ اب اس وقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم کسی عالم کے پاس جائیں اور ہمارا کوئی مسئلہ ہو اور اس کو ہم اپنے مرضی سے حل کروانا چاہیں، تو اس عالم کو، اس امام کو ہم راضی کرتے ہیں۔ اب جس طریقے سے وہ راضی کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے مرضی کے مطابق فیصلہ دیں۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو فیصلہ ہے، وہ اس کو بدل دینا، وہ تو جو بھی اس کو پھر دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں ہم۔ یہ کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ ہمیں پالنے والا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، کائنات اس کے ہاتھ میں، میری زندگی اس کے ہاتھ میں، اس نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ اگر میں اس کو چھوڑ کے کسی اور کا کہنا مانوں گی تو اس کو میں نے اپنا رب بنا لیا۔ جس اللہ کا حکم چھوڑ کے کسی اور کا کہنا ماننے سے، جس کا کہنا مان رہے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف، یعنی اللہ کو ہم نے حکم کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور ہم اگر اپنے نفس کا کہنا مان رہے ہیں، دنیا والوں کا کہنا مان رہے ہیں، جس کا بھی کہنا مان رہے ہیں، تو وہ ہمارا رب ہے۔ یعنی اب ہم اس کو اہمیت دے رہے ہیں، اللہ کی یہ بات کو اہمیت دینے کے بجائے ہم نے اس کی بات مانی اور اس کا حکم کی تعمیل کی، تو یہ ہمارا رب ہے۔ اصل یہ تعلیم ہمیں اس میں ہمیں یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور یہ کائنات میرے لیے پیدا کی ہے، مجھے سوائے اپنے اللہ کے اور کسی کا کہنا نہیں ماننا، اپنے اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کا کہنا نہیں ماننا زندگی میں۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے بندگی کے لیے دی ہے، اپنی پہچان کے لیے دی ہے، اپنا مجھے خلیفہ بنایا ہے۔ اب اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی کا بھی میں کہوں، یا اپنے نفس کا کہنا مانوں گے، یا اپنے رشتہ داروں کا، یا بیٹوں کا، یہ جو ہم رسم و رواج یہ سب کرتے ہیں، یہ سب ہمارا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سب ہم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم نہیں دیا وہ ہمیں نہیں کرنا، وہ ہمیں نہیں کرنا۔ جب اگر ہم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس کو لے لیا، ہاں اس کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا، اپنا مقصد زندگی بنا لیا، اور اس نے یہ اس طریقے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن يَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا۔ اب ہم کوئی بھی یہ حکم نہیں دے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا، اللہ کے اس میں کمیٹی کا ممبر بنائی، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کے برابر کیا، اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ان سے 4 ہاتھ آگے ہیں،
وہ تو ظاہر ہے، لیکن ہمارے باطن کے خدا بہت ہیں، ہمارے اندر خدا بہت ہیں. تو اب اس کو یہ نہیں، اب اس کو یہی دوبارہ کہ اللہ کے علاوہ جس کا کہنا مانیں گے وہ ہمارا قائم مقام رب ہو گیا. وہ جو اصلی رب ہے اللہ، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. جس کا بھی کہنا مانا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی حکم دے فرشتوں کے رب بناؤ یا نبیوں کو رب بناؤ، یعنی اللہ کا حکم چھوڑ کے جس کا کہنا مانیں گے وہ رب کے درجے پہ آ جائے گا. اچھا، ایامرکم بالکفر، یا حکم دے بعد اس انتم مسلمون، مسلمان ہو گئے اور پھر اس کے بعد تم انکار کرتے ہو، اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو. یعنی اب مسلم کا کیا ہے؟ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یعنی اے اللہ تو ہے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یعنی میں تیری عبادت کروں گا، تیری بندگی کروں گا، تیرا کہنا مانوں گا، تیرے سامنے میں اور کسی کو نہیں لاؤں گا، تیرے علاوہ کسی اور کا کہنا نہیں مانوں گا. تو اب میں جس کا بھی کہنا مانوں گی، اللہ کا حکم چھوڑ. اب اس وقت ہم اگر اپنی حالت پہ، ہم مسلمان اپنی حالت پہ ڈالیں تو اس وقت ہم نے اللہ کو بالکل چھوڑا ہوا ہے. اب جب میں نے بالکل چھوڑا ہوا اللہ کو ہر لحاظ سے، یعنی میں اگر نماز روزہ کر رہی ہوں لیکن باقی زندگی صبح سے شام تک زندگی، ہمارے معاملات، ہمارے رسم و رواج، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے تعلقات، ہمارے شادی بیاہ، یہ سب اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، تو ہم مسلمان ہیں؟ اب سوال یہ نشان بڑا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اب تو اگر اس صورت کے آئینے میں دیکھا جائے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نماز، روزہ، حج، عمرے اس کے لیے مجھے نہیں کیا. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب بندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے کسی کا کہنا، نہ اپنے نفس کا کہنا مانوں گی، نہ دنیا والوں کا، نہ کوئی ایسے کام کروں گی، نہ ایسے کوئی کے تعلقات رکھوں گی، نہ کسی سے ایسی محبت رکھوں گی کہ اللہ ناراض ہو جائے. اس وقت تو اللہ ناراض ہے ہم مسلمانوں سے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم ناراض نہیں ہیں. کیوں نہیں ناراض؟ ہم تو ناراض ہیں. اللہ تعالیٰ کو میری عبادت کی، اچھا وہ جو عبادت کر رہے ہیں وہ بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب ضائع کر دے گا، دھول کی طرح اللہ تعالیٰ اڑا دے گا، اس لیے کہ وہ عبادت تو کا وہ مقصد ہی نہیں سمجھے. ہم اگر نماز پڑھائیں تو نماز کا ہم معنی مقصد اس کی جانتے نہیں جانتے. ہم اگر حج اور روزے رکھ رہے ہیں تو کیا ہم روزوں کا مقصد جانتے؟ نہیں جانتے. بھوک پیاس ہے بس، اور آگے نہیں ہے. اگر ہم غیبت کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، روزہ میرا رہا نہیں رہا. اچھا اسی طرح اب حج ہے. حج اللہ تعالیٰ نے حج کائے کے لیے، جو ابراہیم علیہ السلام حج تو نہیں کر رہے تھے، بی بی ہاجرہ حج نہیں کر رہی تھی، اسماعیل علیہ السلام حج نہیں کر رہے تھے، اللہ کی بندگی کر رہے تھے. تو اگر میں وہاں جا کے اللہ کے وہاں ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو مجھے اس لبیک اللہم لبیک صرف وہاں کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی کے لیے اللہم لبیک ہے کہ اس کے سامنے ہر وقت ہم حاضر رہیں، ہر وقت وہ ہمارے سامنے حاضر رہے، اور ہر وقت ہم اس کی ناراضگی کا اور اس کی رضا کا، اس کی خوشی کا خیال رکھیں. کیوں کہ اس نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. پھر یہ تو ہمیں اب ہر ایک کو اپنے متعلق سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا مسلمان ہے، کتنا مسلمان ہے. وہ مسلمانی اس کی باقی رہی ہے، وہ مسلمان ہے، کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گیا. اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اچھی حضور کی جماعت تھی، کتنے اچھا زمانہ تھا، کتنے اچھے لوگ تھے، کتنی بہترین وہ تھی، اس میں بھی منافق تھے. تو اب ان کی پہ ایک کائنات کے سردار کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی منافق تھے. تو اس کا کیا مطلب؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ منافقت آتی کیسے ہے، کیا چیزیں ایسی ہیں جو انسان مسلمان منافقت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت ہم سب منافق ہیں، ہمیں اس منافقت سے نکلنا ہوگا. کیوں
کہ ہمیں پھر دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، دوزخ کے گڑھے میں ڈالا جائے گا، اور پھر وہاں کسی کی شفاعت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، چاہے 100 حج کیے ہوں، 100 عمرے کیے ہوں، کچھ بھی کیا ہو، نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارا صبح سے شام تک ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایک نقطہ دیا ہے کہ تم قرآن کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کو لے لے، وہ عین قرآن ہے، تو وہ اس کو لے لے، ان کے نقش قدم پر چلے، انہوں نے تو ہمیں قرآن پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ تو اب اس سے حد تو ہمارا اللہ کے سامنے یہ عذر ہم پیش ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے زمانے میں کوئی نیک لوگ نہیں تھا، یا کوئی اللہ والا نہیں تھا، یا ہمارا ماحول خراب تھا، ہم ہندوؤں کے ماحول میں تھے یا عیسائیوں کے ماحول میں تھے یا ہمارے ارد گرد ماحول نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے اور اپنے کو پہچاننا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کہاں وہ مسلمان ہے کہ نہیں، وہ منافق کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اچھا، اب یہ جب جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنائے 1,44,000 یہ جتنے بھی زیادہ، تو سب سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، وعدہ لیا کہ وہ نبی بنائے گئے ہیں، ان کو کتاب دی گئی ہے، حکمت دی گئی ہے، اور وعدہ کیا لیا کہ بعد میں ایک رسول آئیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے کتابوں کی تصدیق کریں گے، یعنی تمہیں یعنی پیغمبری کی، تمہاری نبوت کی اور تمہیں جو کتابیں دی گئی ہیں اس کی تصدیق کریں گے، تو تم ان کی مدد کرنا، ان کا کہنا ماننا، ان پر ایمان لانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے، اب اس سے یہاں یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول آخر نبی ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی ہے۔ ظاہراً جب آپ 40 سال کے ہو گئے اس وقت دیا، لیکن اب نبی آپ پہلے سے بنا دیے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے، ان کے نور ہی سے ساری کائنات سب کچھ ہر کچھ بنا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا کہ رسول، اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مبارک اور آپ کا جائے پیدائش، آپ کے ساتھی، آپ کی ہجرت کی جگہ، ہر تمام پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول، ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور انہوں سے وعدہ لیا کہ تم اپنے فالووروں کو، اپنے امت کو، جو جس کی امت کی طرف تم آؤ گے ان کو تم بتانا، ان کو تم یہ بتانا۔ اب مدد کرنے کا اس وقت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم اپنی امت کو تعارف کرواتے جانا۔ ہر نبی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا ہے، خود بھی ایمان لائے ہیں، خود بھی یقین کیا ہے، اور ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی ہے، اور یہ وعدہ لیا کہ اگر تم موجود ہو تو ان کی مدد کرنا۔ جیسے ورقہ بن نوفل، انہوں نے مدد کی، جیسے شام کے جو حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، اس نے بھی مدد کی، کافی ایسے تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسرا، اب تم نے اقرار کیا اور تم نے یہ وعدہ کیا کہ یہ ایک دوسرے کو گواہ بناؤ۔ قالوا اقررنا، اچھا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، سب پیغمبروں نے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا اور وعدہ لیا، اور تمام پیغمبر گواہ ہیں، اور ان پیغمبروں پہ گواہ اللہ ہے۔ اب ہر زمانے میں جو بھی اللہ والا آئے گا
اور اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا اور اس کا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچائے گا، تو وہ ایک گواہ کی شکل میں ہوگا کہ اس نے اللہ کا پیغام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک ہی ہے، تو وہ جو بھی پہنچائے گا وہ گواہ ہوگا کہ ہاں مجھے اللہ کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے پیغام پہنچ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب مجھے اس میں سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت اور دانائی، اب یہ حکمت اور دانائی جو ہے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہر انسان جو بھی اللہ کو چاہے گا، اللہ سے کنیکشن کرے گا، اللہ کو اپنا مقصد زندگی بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے گا۔ یہ ایک نور ہے، قرآن ایک نور ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو جائیے اور ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے، ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے، آپ کو تو یہ نور مل جائے گا، یہ حکمت بھی مل جائے گی، یہ دانائی بھی مل جائے گی، یہ سب مل جائے گی۔ آپ اللہ کے نمائندہ ہو جائیں گے، آپ اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہو جائیں گے، تو پھر یہ ایک گواہی دیں گے، اپنے وقت کے لوگوں پر گواہی دیں گے۔ پھر آگے فرماتا ہے ہمیں دیکھیں یہ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اللہ کہتا ہے اس کے بعد، یعنی ہمیں اللہ کا پیغام مل گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں اللہ کا پیغام مل گیا، دین اسلام کا ہمیں پتہ چل گیا، اور ہم نے پھر بھی نہیں مانا، اس کو نہیں سمجھا، اس کو نہیں جانا، اپنے کو نہیں پہچانا، اللہ سے کنیکشن نہیں کیا، اللہ کے آگے سر تسلیم نہیں کیا، اللہ کی بندگی اختیار نہیں کی، اللہ کی رضا کو نہیں لیا، تو وہ فاسق ہے۔ وہ فاسق ہے یعنی قانون شکل ہے، اس نے اللہ کے قانون، قرآن ہمارے لیے قانون کی شکل ہے، اگر میں نے قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو میں قانون شکن ہوں۔ تو جو قانون شکن ہوتا ہے، اگر دنیاوی کوئی قانون شکن ہوتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، تو اگر میں اللہ کے قانون کو توڑوں گی تو مجھے سزا نہیں ملے گی، تو جو قانون شکن ہوتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ اگر میں نے اس کے بعد کہ مجھے پیغام مل گیا، اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ قرآن میں کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے، کیا پیغام لے کے آئے۔ کوئی، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے وہ مشرک ہے، کوئی بھی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا، چاہے مسلمان ہے، عذر پیش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اس کو آنکھیں دی ہیں، اس کو کان دیے ہیں، اس کو زبان دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب اس کے لیے دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ اب اس کو خود جاننا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آئی ہوں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ، پیر، کان، دماغ، عقل کیوں دیا ہے، کس مقصد کے لیے دیا ہے۔ یہ تمام پیغمبر سب کو معلوم ہے، تمام پیغمبر جو آئے کیوں آئے، کس مقصد کے لیے آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے، کس مقصد کے لیے آئے۔ تو میں نے اگر اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جانا تو یہ کوئی عذر نہیں سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اب مسلمان تو چھوڑیں، جو ہم اللہ اور رسول سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ اور مشرک ان لوگوں کے لیے یہ فرمایا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ان کے اپنا بیٹا۔ 100 بچے ہیں، اس میں کوئی آدمی اپنے بیٹے کو ڈھونڈے تو وہ فوراً پہچان جائے گا۔ اسی طرح ہر امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے، ہر فرقہ، ہر مذہب، سب اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ یہود بھی بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں، نصارہ بھی، مشرک بھی، سب کتابوں میں، سب اس میں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، ہمیں بھی بتایا، لیکن ہمارا کوشش نہیں ہے، ہماری جد و جہد نہیں ہے، ہم چاہتے نہیں ہیں،
ہم وہ راستہ لینا نہیں چاہتے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا اپنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افغیر دین اللہ یبتغون، اللہ کہتا ہے اللہ کے دین کے سوا تم کچھ اور ڈھونڈ رہے ہو، وَلَهُ أَسْلَمَ، اللہ کے سامنے جھکنے کے علاوہ تم کسی اور کے سامنے جھکنا چاہتی ہو، حالانکہ من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ ترجعون، زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے سامنے سرنگو ہیں، خوشی سے ناخوشی سے، اور جانا پھر اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا مجھے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو بھی زندگی گزارے گا وہ فاسق ہے، وہ مجرم ہے، وہ ظالم ہے، وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ سر جھکانا ہے، تسلیم کرنا ہے اللہ ہی کیا، بس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اب ہمیں اس میں سوچنا چاہیے، اپنے پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سارا دن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں۔ ہر چیز میں مجھے سوچنا ہے کہ اللہ کی رضا، بس ایک چیز سوچنا ہے، اللہ کی رضا، اللہ راضی ہے، میں یہ کر رہی ہوں اللہ راضی ہے، میں اس کو یہ بات کر رہی ہوں اللہ راضی ہو، اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اس کے پاس اس کے قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، اب دین اسلام کے خلاف تو نہیں ہے۔ صبح سے شام تک جو کچھ بھی کر رہی ہوں صبح سے شام تک وہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، میری اپنی مرضی نہیں، جب تک میں اپنی مرضی نہیں چھوڑوں گی میں نہیں سمجھ سکتی۔ مجھے اپنی مرضی کو ختم کر کے اللہ کی مرضی لینی ہے، کیوں کہ کائنات اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی مرضی سے پیدا کیا، اپنی خوشی اپنی محبت میں پیدا کیا۔ اب اگر میں نہیں سمجھوں گی، نہیں جانوں گی، نہیں پہچانوں گی تو ظلم کس پہ ہوگا؟ اپنے آپ پہ ہوگا۔ میں اپنے کو دوزخ کے لیے تیار کروں، جتنا دن میں اس کے خلاف گزاروں گی، غفلت میں گزاروں گی، ہر دن میرے لیے دوزخ ہوگا، دوزخ میں جاؤں گی۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے دلوں پر اللہ کی طرف اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے مہر لگ جائے تو بہتر ہے کہ ہمیں جاگ جانا چاہیے۔ ہمیں ارد گرد لوگوں کو نہیں دیکھنا، کسی کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا، میں کیا کر رہی ہوں، کیا کھا رہی ہوں، کیا سوچ رہی ہوں، کیسے تعلقات ہیں، میرا صبح سے شام تک اللہ کی رضا، اللہ کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، کیا میں نے اللہ کے آگے سلنڈر کر دیا ہے، اللہ کو میں نے اپنے مقصد زندگی بنا لیا ہے؟ اگر نہیں تو فکر کرنی چاہیے اپنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے ربنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے قل آمنا، کہ ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو نازل ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، ان تمام پر جو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، ان کو نبی بنایا، ان سب کو ہم مانتے ہیں اور یہ سب اللہ کے نبی ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کے آگے گردن جھکا دی ہے۔ اب اس میں میرے لیے کیا ہے؟ میں اپنے لیے یہ نکالوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے کو دیکھو کہ تم کس پہ ایمان لائی ہو، اللہ اور رسول پہ ایمان لائی ہو کہ نہیں لائی۔ ہمارا تو یہ جھگڑا نہیں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے لیے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ اور رسول پہ ہم ایمان لائیں۔ اگر اللہ اور رسول پہ ہم ایمان لائے ہیں تو ہم فرقوں میں کیوں بٹیں گے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہابی تھے، دیوبندی تھے، سنی تھے، شیعہ تھے، یہ کہ کیا تھے وہ جو ہم لوگوں نے اپنے کو اس میں تقسیم کر دیا؟ یہ ہے ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس کوئی فرقہ نہیں، کوئی فرقہ بندی نہیں، صرف اللہ اور رسول بس۔ تو
اور ہم یہ جو تمام پیغمبر ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، مانتے ہمیں، لیکن اب اس وقت ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے، سب کو مانیں گے، لیکن فضیلت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس وقت میرے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پیغمبروں سے میں نے انکار نہیں کیا، لیکن میرے لیے فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پھر میں دیکھوں کہ کیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ویسے ہی ایمان لائی ہوں جیسے لانے کا حکم ہے۔ میں نے کیوں اپنے کو تقسیم کر دیا ہے، میں کیوں فرقوں میں بڑھ گئی ہوں؟ ایک فرقے نہیں ہے، 72 فرقے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے کہ الگ 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 مسجدیں الگ الگ الگ، جماعت الگ الگ، اللہ نے کہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے کہا ہے۔ اگر نہیں کیا اور میں ہوں اور میں کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے آگے سر تسلیم نہیں خم نہیں کیا، میں اللہ کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی۔ یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا جو ہم اتنے فرقوں میں بڑھ گئے، تو اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں کسی فرقے میں نہیں شامل ہونا، کسی گروہ میں نہیں شامل ہونا، ہمیں صرف اللہ اور رسول کو جاننا ہے اور پہچاننا ہے۔ ہمیں اگر ہم صحیح مسلمان اللہ کے آگے اپنا سر خم کر دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، وہ ہیں ہمارے لیے۔ اور اگر ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہے، ان کا کہنا نہیں مان رہے، اللہ کا کہنا نہیں مان رہے، اپنی مرضی کر رہے ہیں یا کسی اور کی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کہتا ہے اسلام کے خلاف جو بھی جس دوسرے راستے پہ جائے گا یا کسی اور نظریے کو لے گا، کوئی اور پارٹی کو لے گا، کوئی اور فرقے کو لے گا، اللہ اور رسول کے ساتھ کسی اور کو شامل کرے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ قبول نہیں ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ جو ہم صبح سے شام تک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، رابطے ہیں، رسم و رواج ہیں، تعلقات ہیں، مرنا جینا ہے، شادی بیاہ ہے، جو کچھ وہ دین اسلام کے مطابق ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کسی اور کا طریقہ ہم نے لیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم نے کسی اور کا طریقہ لیا ہوا ہے یا اپنی مرضی کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے وہ قبول نہیں ہوگا، بالکل قبول نہیں ہوگا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب بتا دیا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں، اللہ نے مجھے بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دین اسے کہتے ہیں جو ہم صبح سے شام تک کر رہے ہیں، اسے دین کہتے ہیں۔ اس میں نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، حج عمرے بھی شامل ہے، لیکن آپ کا جو صبح سے شام تک عمل ہے، سوچ ہے، طریقہ کار ہے، رابطے ہیں، یہ سب دین ہے۔ اب اگر وہ اللہ کے خلاف یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرور، اللہ اور رسول کو الگ نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا عملی نمونہ ہے، ان کا قول اور فعل دونوں قرآن کے مطابق ہیں۔ تو اگر ہم ان کے خلاف چل رہے ہیں، اپنی مرضی چل رہے ہیں، کسی اور نظریے کو لیا ہوا ہے، کسی اور فرقے کو لیا ہوا ہے، کسی اور جماعت کو لیا ہوا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میں قبول نہیں کروں گا۔ جس نے یہ کیا، جس نے کہنا نہیں مانا، جو دین اسلام پر نہیں چلا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں وہ نقصان میں ہوں گے۔ اب اللہ نے تو فیصلہ سنا دیا، اب میں اس کا انکار کر سکتی ہوں؟ کس لحاظ سے میں انکار کر رہی ہوں؟ تو مجھے سوچنا چاہیے، اپنے آپ پہ سوچنا، غور و فکر کرنا چاہیے۔ مجھے دوسروں سے مطلب نہیں ہے، آپ لوگوں کو دوسروں سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک اپنی اپنی فکر کرو، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا خود جواب دے ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ تو مجھے کسی اور کے نظریے کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تو میرے لیے اللہ اور رسول کافی ہیں۔ ہاں، ایک مجھے ٹیچر چاہیے جو مجھے اللہ اور رسول کے رنگ میں رنگ دے،
مجھے جو اللہ اور رسول تک پہنچا دے میرا تزکیہ نفس کر کے، میں اس کی صحبت، یہ ان کا کام ہے۔ وہ اپنا دین نہیں پیش کرتے، وہ اپنی باتیں کرتے۔ جو بھی اللہ والا ہوگا، صحیح اللہ والا ہوگا، وہ کبھی بھی اللہ اور رسول کے خلاف بات نہیں کرے گا، اپنا دین اپنی مرضی کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ کا دوست تو جب بھی بنا ہے جب اس نے اپنے ذات کی اپنے نفس کی نفی کر دی، تو وہ اللہ کا دوست بنا ہے۔ بغیر اپنی ذات اور اپنی نفس کے نفی کے تو اللہ کے دوست بن ہی نہیں سکتے۔ تو اب اللہ کہتا ہے جس نے، اب ہم اگر اس آیت کے اس میں اپنے کو دیکھیں نا تو ہم نرے خسارے میں ہیں، ہر لحاظ سے خسارے میں۔ اگر ہم نماز بھی پڑھیں جب بھی خسارے میں ہیں، روزے رکھ رہے ہیں جب بھی خسارے میں ہیں، عمرے و حج کریں جب بھی، خیر خیرات کریں جب بھی خسارے میں ہیں۔ کیوں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چل رہے، ہم نے ویسا دین نہیں لیا ہوا، ہم نے اپنی مرضی کا دین لیا۔ ہاں مانتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، بس مانتے ہیں، لیکن کریں گے اپنی مرضی۔ ہاں مانتے ہیں اللہ میرا رب ہے، مانتے ہیں، لیکن کریں گے اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق۔ مال دولت کمانا بھی اپنی خواہش اپنی مرضی کے مطابق ہے، کھانا پینا بھی اپنے، رسم و رواج بھی سب اپنی مرضی۔ اچھا جب سبھی اپنی مرضی کے مطابق، تو پھر اللہ کہاں گیا؟ اللہ کی مرضی کہاں گئی؟ پھر مسلمان کیوں ہے؟ چھوڑ دیں مسلمانی، بالکل چھوڑ دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا کہ مسلمانی اختیار کرو، چھوڑ دو، سب چھوڑ دو۔ مسلمانی کا لفظی معنی ہی یہی ہے کہ آپ اللہ کے آگے سر، اس کے حکم کو کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، کسی اور کی بندگی، نہ نفس کی نہ کسی اور کی بندگی کرنی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا، اسی کے اس میں ہم اپنے کو دیکھیں کہ ہم خسارے میں تو نہیں ہیں، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اب خسارے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں۔ یہ خسارہ ہے۔ خسارہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی تن من دھن سب کچھ لگا دیا لیکن پھر بھی نقصان میں ہو گئے۔ ایک خسارے کا معنی ہے، ایک آدمی ہے، وہ مثال کے طور پہ سمجھا رہی ہے دنیا کے لحاظ سے، کہ اس نے 1,00,000 روپے کسی بزنس میں لگایا ہے، لیکن اسے اس بزنس میں نقصان ہو گیا، اس کو جو وہ اس کا جو 1,00,000 تھا وہ بھی چلا گیا اور اس کو فائدہ نہیں ہوا، تو وہ نرے خسارے میں ہوا۔ تو اسی طرح ہم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا مجھے اپنے لیے کیا تھا، اپنی پہچان کے لیے کیا تھا، میں نے اس کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، دنیا میں لگ گئی، نماز روزہ سب کچھ کرتی رہی، لیکن وہ بھی ضائع ہو گیا۔ تو نہ مجھے اس نماز روزہ خیر خیرات کا نہ قبر میں فائدہ ہوگا نہ آخرت میں فائدہ ہوگا، تو خسارہ نہیں ہوا۔ میری وہ اٹھک بیٹھک، وہ حج عمرے، وہ خیرات، وہ بھی چلے گئے۔ تو مجھے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اپنے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف یہدی اللہ، اللہ کہتا ہے ایسی قوم کو کیسے ہدایت ملے گی، قومن کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم بینات، کہ ان کے پاس انہوں نے انکار کیا جو اپنے ایمان سے، حالانکہ انہوں نے گواہی دے چکے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، کھلی نشانیاں آ گئی تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، ان کے پاس ہدایات آ گئی تھیں، اللہ کی آیتیں، لیکن انکار کر دیا۔ واللہ الا یہدی قوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب مجھے یہ سمجھنا ہے، ظالم کیا میں ظالم ہوں؟ اللہ کہتا ہے کہ ہدایت، لوگ ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت اسے نہیں کہتے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج عمرے بھی کر رہے ہیں اور صبح سے شام تک اور معاملات میں ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، یہ ہدایت نہیں ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں، محلے میں پیدا ہو گئے، گھرانے میں پیدا ہو گئے، اس ملک میں پیدا ہو گئے، تو اب سب کر رہے ہیں، ہم بھی یہ اٹھک بیٹھک یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ ہدایت کا لفظی معنی ہے کہ آپ کو وہ راستہ پتہ چل گیا، کیا کون سا؟ اللہ تک جانے کا۔ آپ کو وہ نور مل گیا کہ آپ ان نور سے اللہ کی دیدار کر سکیں، آپ کو اللہ کی معرفت کی سمجھ میں آ گئی، آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے،
آپ اپنے آپ کو پہچان گئے، اپنی ذات کو پہچان گئے کہ آپ کون ہیں، تو یہ ہدایت آ گئی آپ کو، آپ نے کر، لیکن پھر آپ نے انکار کر دیا۔ اب آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اب آپ اللہ کے بندے ہیں، اور اگر ہم اس کے مطابق نہیں چل رہے تو ہم انکار نہیں ہے، یعنی سیدھا راستہ ہمیں معلوم ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، ہم اس پہ نہیں چل رہے تو انکار ہو گیا۔ تو اب اور پھر کلمہ بھی پڑھ لیا، ایمان بھی ہے، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، گواہی بھی دے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں بھی آ گئی، لیکن پھر بھی نہیں کر رہے، عمل نہیں کر رہے، اس کو قبول نہیں کر رہے، اپنے کو چینج نہیں کر رہے، اللہ کی طرف رخ نہیں کر رہے، اپنے کو پہچان نہیں رہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، اللہ کو نہیں لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو نہیں لیا، ان کو فالو نہیں کر رہے، اب مخلص نہیں ہے، نہ اپنے لیے مخلص ہے، نہ آخرت کے لیے مخلص ہے۔ اپنے لیے، آخرت کے لیے تو جب مخلص ہوں گے جب ہم اپنے لیے مخلص ہوں گے، ہم اپنے لیے بھی مخلص نہیں ہیں، تو اسے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ہم ظالم ہیں۔ کیوں ظالم کون ہوتا ہے؟ جو مثلاً جو جس چیز کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو وہ ظلم ہو جاتا ہے۔ اب میری جگہ